بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. عزیز بزرگوں، قرآن مجید کی میں نے ایک آیت پڑھی ہے، سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے، کبھی بھی اللہ کی ذات سے، اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوس اور نا امید نہیں ہونا ہے۔ کبھی بھی حالات چاہے کیسے بھی ہو، جن پریشانیوں کے اندر بھی ہم گھرے ہوئے ہو، جن حالات سے بھی ہم دوچار ہو رہے ہو، لیکن کبھی بھی اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام تر ناکامی، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ نا امیدی کا سبب ہے، لیکن اللہ اس میں سے ایسے راستے نکالتے ہیں ہمیں تصور نہیں ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اب کامیابی ہمارے ہاتھ میں لگ گئی ہے، لیکن اللہ اس میں ایسے ناکامی کے اسباب پیدا فرماتے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے ہیں۔ یہ دونوں بات پر میں دو مثال آپ کو دوں۔ قرآن مجید میں ہے، ابھی تفسیر میں بات گزری، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر چلے ہیں، بنی اسرائیل کو رات کے وقت لے کر نکلے ہیں، بہت دنوں کا ظلم ہو رہا تھا ان کے اوپر، بہت ظلم ہو رہا تھا بنی اسرائیل پر۔ جب بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہتے بنی اسرائیل، موسیٰ کب یہ اندھیری کب چھٹے گی؟ موسیٰ علیہ السلام صبر کرو، صبر کرو، اللہ اچھا کریں گے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امید ان کے اندر جگائی کہ رات کے وقت نکلنا ہے، چپکے سے سب میں اعلان کر دینا، اب یہ فرعون سے آخری دن ہے، چھیلا دن ہے، اب فرعون کا منہ دیکھنا بھی نہیں پڑے گا ہمیں۔ سب خوش، رات کے وقت نکلے۔ دیکھیے اس واقعے سے میں جو بتلانا چاہتا ہوں، تمام تر ناکامی کے اسباب ہے، لیکن اللہ کی ذات پر جب یقین ہوتا ہے تو اللہ کیسے راستے نکالتے ہیں۔ نکلے ہیں یہ لوگ سارے کے سارے۔ اب ہونا یہ چاہیے، یہ مسلمان ہیں، یہ ماننے والے ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوور ہیں، یہ نبی کے ساتھ دینے والے ہیں، نبی ان کے ساتھ موجود ہے، تو اب اتنا ظلم سہنے کے بعد تو کم سے کم حالات اچھے ہوتے، کچھ خوشی کی خبریں آتی، لیکن اللہ کا کیا نظام چلا۔ یہ لوگ یہاں سے نکلے، رات کو فرعون کو خبر پڑ گئی، اس کو پتہ بھی چل گیا، اس نے اس پر بس نہیں کرا، فرعون نے کہا چلو سب کے سب فوجیں تو اترے گی، پوری ملٹری ان کے خلاف اتار دیں گے، لیکن جتنے لوگ رہتے ہیں ان سب لوگوں کو بھی ہم خلاف کر دیں گے۔ چلیں سارے کے سارے نکلے۔ اللہ کا نظام دیکھیے، ایک تو خبر پڑ گئی، یہ لوگ پیدل چل رہے، آہستہ سے چل رہے، یہ لوگ گھوڑے پر اپنی سواریوں پر سوار ہو کے تیزی سے پہنچ رہے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ ایسا کوئی شارٹ کٹ راستہ بتا دیجئے کہ ہم ایسے ول جاوے، ایسے نکل جاوے کہ یہ دکھے ہی نہیں، لیکن اللہ کی شان دیکھے، جس جگہ ان کو جانا تھا وہ راستہ ہی اللہ نے ان کو بھلا دیا، بھول گئے راستہ بھٹک گئے، اور پہنچ کہاں گئے؟ بالکل دریا سامنے موجود ہے،
دریا بالکل سامنے موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے قوم نے کہا یا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ ہم پکڑے گئے. یہ سامنے دریا، پیچھے فرعون، آپ نے مروا دیا ہمیں. تصور کر سکتے ہیں کہ کیسے راستہ کیا ہوگا. مرنا طے ہے یا تو پانی سے یا یہ فرعون اور اس کے جو فوجی دستہ پورا کے پورا آ رہا ہے. ایک بات کہی اللہ نے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ کی جو لاٹھی ہے اس کو سمندر پر ماریے. بس وہ مارنا تھا کہ 12 راستے بن گئے، یہ سب لوگ آسانی سے نکل گئے. اور اگر ان لوگوں کو یوں لگتا ہو چلو ہم پار کر جائیں گے، یہ فرعون وہاں پہ آ کے قبضہ کر لے گا، کہا نہیں، تم خالی پار کر کے سامنے پہنچو، اس ظالم کو بھی ہم تمہارے سامنے ڈبائیں گے. اور سب نے اپنی بالکل صبح کا اشراق کا وقت تھا، یعنی بالکل فجر کا وقت تھا جس وقت یہ فرعون کو ڈبایا گیا. نہ اندھیرا تھا، نہ کوئی رات تھی، نہ ان کے سامنے موجود نہیں تھے، بلکہ سب کے سامنے وہ ہلاک ہوا تاکہ کل یہ نہ کہہ سکے کہ موسیٰ فرعون کا کیا ہوا، وہ آ تو نہیں جائے گا. ہمیں تو بچوں کو یوں کہہ کے تو نہیں سلانا پڑے گا بیٹا سو جاؤ ورنہ فرعون آ جائے گا مارنے کے لیے، ایسا تو نہیں ہوگا. کہا نہیں، یہ سب کے سب مارے جائیں گے. اس واقعے سے صرف میں یہ بتلانا چاہتا ہوں ناکامی نا امیدی کے سارے اسباب سامنے موجود ہے، لیکن اللہ نے کیسا راستہ نکالا، اللہ کی ذات پر یقین. دوسرا واقعہ، کامیابی کے تمام تر اسباب موجود ہے لیکن اللہ کی طرف ذرا سی بھی نظر ہٹی اللہ سے، اللہ اس کامیابی کے اسباب میں بھی ناکامی کی سبب پیدا فرما دیتے ہیں. کسی دنیاوی بادشاہ کی میں مثال نہیں، ان لوگوں کی مثال پیش کرتا ہوں جو اللہ کے چہیتے، جو اللہ کے پیارے، اور اللہ نے ان کو مثال میں بیان فرمایا. اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ایک جنگ میں نکل رہے ہیں اور کسی صحابی کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا لن نغلب اليوم بکثرۃ، آج کے دن تعداد، میجورٹی اور ماتھے اگر گنے جاوے، ماتھوں کی وجہ سے تو آج ہم ہلاک نہیں ہو سکتے کیونکہ آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے. کیا ہوا اس جنگ کے اندر؟ صحابہ کرام پر زبردست حالات آئے، زبردست حالات آئے. حالانکہ اس سے پہلے احد ہو چکی ہے، بدر اس سے پہلے ہو چکی ہے، اور یہاں 313 اور 1000، لیکن نظر اللہ کی ذات پر تھی. اور ایسی نظر تھی کہ یہ صحابہ کرام فرمائے، بلکہ قرآن 4 پارہ 4 رکوع یہ بتا رہا ہے کہ احد کے اندر سامنے جنگ چل رہی ہے اور صحابہ فرمائے ہمیں اونگ آ رہی ہے. اونگ، وہ نیند کی شروعات جہاں سے ہوتی ہے اور اس سے پہلے انسان سستی میں آنکھیں ایسے ہی کھینچتے رہتا ہے، وہ آ رہی ہے. دیکھیے ایک ہوتا ہے سو جانا، جب انسان بالکل سو جاتا ہے تو اس میں بھی نیند نہیں آتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، لیکن اونگ اس وقت آتی ہے جو بالکل بے فکر ہو جاتا ہے انسان، یہ اسی وقت آتی ہے. اللہ نے صحابہ کو ان کے اندر ایسا بے فکر کیا تھا. عزیز بزرگوں، ان دونوں واقعات سے میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی ذات سے کبھی بھی مایوس اور نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بعض مرتبہ ہمیں یہ لگتا ہے کیا ہوگا، حالات کیسے ہوں گے. میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اللہ نے بہت خوبصورت انداز میں فرمایا عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. بعض مرتبہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند سمجھو، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیسے حالات آئیں گے، کیسے اسباب ہوں گے. اللہ فرماتے ہم اس کے اندر تمہارے لیے خیر کے راستے نکال دیں گے. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. بعض مرتبہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اب تو بہتری ہے، حالات اچھے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے، سازگار ہے، یعنی ایک چیز تمہیں پسند آ رہی ہے لیکن ہو سکتا ہے ان پسند کی چیزوں میں تمہارے لیے بہتر نہ ہو. اور اللہ نے آگے فرمایا حقیقت تو بات یہ ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، حقیقت تو اللہ ہی جانتے ہیں، تمہیں نہیں معلوم ہے. تو تمہارا کام کیا ہے؟ بس اللہ کی ذات پر یقین، توکل کرتے رہو اور اپنے کام کے اندر لگے رہو. کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس اور نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات تو مجھے یہ ذکر کرنی تھی. دوسری بات، پہلے میں ایک بہت بڑے عالم مفتی تقی عثمانی صاحب ادام اللہ فیوزہم العالیہ کا ایک کوٹ،
ایک بات نقل کرتا ہوں اور اس پر میں تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ کسی سے اگر اختلاف ہے، اختلاف چاہے سیاسی ہو یا نظریاتی ہو، حضرت فرماتے ہیں کہ اختلاف چاہے سیاسی ہو یا نظریاتی ہو، اسے دشمنی بنا کر ایک دوسروں کو گالیاں دینا، اسے دشمنی بنا کر مرنے مارنے پر اتر آنا، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز سماج کو تباہ کر دینے والی ہوتی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات حضرت نے آگے نقل کی، اگر کسی سے اختلاف ہے تو اختلاف تنقید، کرٹیسائز کسی کو اگر ہم کر رہے ہیں تو وہ دلیل سے ہوتا ہے، بھونڈی اور غلط زبانوں کے استعمال کرنے سے ہرگز نہیں ہوگا۔ اور آگے مثال میں حضرت نے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے وقت کے فرعون کے پاس وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا تو یہ فرمایا، موسیٰ قولا لہو قولا لینا، نرم بات کہنا، آستین مت چڑھانا۔ یہ ایک کوٹ ہے، ایک بات ہے جو نقل کی ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے۔ اس کے ضمن میں چند باتوں کا میں تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ جن حالات سے ابھی ہم گزرے ہیں پچھلے کئی دنوں کے اندر، ایسا معلوم ہوتا ہے بطور امت، اللہ نے ہمیں حضور کی امت بنایا ہے، بطور امت ہم مزاج امت سے غافل ہو چکے ہیں۔ امت کا جو مزاج ہے وہ ہم میں سے ختم ہو چکا ہے۔ امت کا مزاج کیا ہے؟ اللہ نے اس امت کو امت کہا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، اس کو امت کہہ کے اس کا مزاج کیا بیان فرمایا قرآن میں، حدیث میں غور کریں، اس کا مزاج نرمی ہے، نرمی۔ اس امت کو اللہ نے جو مزاج عطا فرمایا ہے وہ نرمی عطا فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اگر کسی سے اختلاف ہے تو وہ اختلاف ادب کے دائروں کے اندر نقل کیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں معاف کرے، ہم اپنی نجی زندگیوں میں اٹھا کر دیکھیں، میں ہر سطح کی بات کرتا ہوں، میاں بیوی میں اختلاف ہوا، بھائیوں میں اختلاف ہوا، کمیٹی میں کسی جگہ اختلاف ہوا، سیاست میں کسی جگہ اختلاف ہوا، یا اسی طریقے سے کسی اور سطح پر کسی دو لوگوں کے درمیان میں اختلاف ہوا، اس اختلاف کا ادب کیا ہے؟ شریعت ہم سے تقاضا کیا کرتی ہے؟ دیکھیے، اگر یہ سب باتیں اگر ہم نہیں سمجھنا چاہتے، اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے، تو پھر ہم اپنے آپ کو کون سی زبان سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں؟ ہم پھر کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ہیں؟ تو الغرض عزیز بزرگوں، پہلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ سب سے پہلے اگر مجھے کسی سے اختلاف اور ہو سکتا ہے، مجھے اپنے بھائی سے اختلاف ہو سکتا ہے، بہن سے اختلاف ہو سکتا ہے، رشتہ داروں سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور لوگوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، نظریات کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ میری نظر کے اندر یہ چیز صحیح ہے، اس کی نظر کے اندر وہ چیز صحیح ہے۔ اختلاف کی طرح کرے، ان اختلاف کے اندر ہم کم سے کم نفرت پیدا نہ کریں، نفرت ہرگز پیدا نہ کریں، ورنہ جس دن نفرتیں اگر داخل ہو گئی تو یاد رکھیں عزیز بزرگوں، وہ سماج بکھر جاتا ہے، وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، لوگ ایک دوسروں کے سلام کے محتاج ہو جاتے ہیں، ایک دوسروں کے سلام اور ملاقاتوں سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اختلاف کا کیا مطلب ہے؟ میں ایک مثال دوں، اختلاف کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر مجھے اگر کسی سے اختلاف ہے کہ بھائی میں اپنی لائن کے جو لوگ ہیں ان کی چلیے بات کرتا ہوں،
مجھے ایک عالم سے اختلاف ہے کہ بھئی میں اس چیز کا فتویٰ دیتا ہوں، میں اس چیز کے متعلق کہتا ہوں، اور فلاں عالم جو ہے وہ اس چیز کے متعلق کہتے ہیں، تو میں یہ اختلاف کر سکتا ہوں کہ ان کی اس بات سے میں سہمت نہیں ہوں، ان کی اس بات کو میں نہیں مانتا ہوں، ان کی اس بات سے میرا اتفاق نہیں ہے، یہ اختلاف ہے۔ لیکن اس آدمی ہی کو میں غلط قرار دے دوں، اس آدمی ہی کے متعلق میں یہ فتویٰ دے دوں کہ یہ جہنمی ہے، اس آدمی ہی کے متعلق کہ یہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، اس آدمی ہی کے متعلق میں یہ کہہ دوں کہ یہ فلاں شخص ہے، یاد رکھیں یہ اختلاف نہیں ہے، یہ ہم اپنی بھڑاس کو نکال رہے ہیں، یہ ہم اپنی نفرتوں کو اگل رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں جب اختلاف کی جگہ نفرتیں آ جاوے گی تو سماج اس کی وجہ سے بکھر جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے کیسا اختلاف تھا؟ یہاں تو عقیدے کا اختلاف تھا، لیکن جب بات کر رہے ہیں فرعون کیا کہا، وہ ابھی ہم نے تفسیر سے بہت ڈیٹیل میں نے یہ بات بتائی ہے تفسیر میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے ہیں تو سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا مورل، موسیٰ علیہ السلام کی جو طاقت، موسیٰ علیہ السلام کی جو دلیل، سب سے پہلے اس نے یہ توڑنے کی کوشش کی فرعون نے، اب آئے آپ ہمیں سمجھانے، آپ تو قتل کر چکے ہیں ہمارے ایک بندے کو، اور ہم نے آپ پر احسان کیا اور آپ نے احسان کا بدلہ یہ دیا۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی بات، قتل کا الزام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ڈالا، اور فرعون نے احسان، بھئی فرعون کا کیا احسان؟ فرعون نے یہ احسان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی ہے؟ فرعون کے گھر میں ہوئی ہے، اس کے بیڈ روم میں ہوئی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو پھر کیسا بیان کرنا چاہیے؟ بہت تمیز اور ادب کے دائرے میں اللہ نے فرما دیا تھا موسیٰ قولا لہ قولا لینا، چاہیے وقت کا فرعون ہے، لیکن آپ کو جو اختلاف ہے وہ اختلاف کی حد تک ہونا چاہیے۔ جب اس نے یہ بات کہی موسیٰ علیہ السلام نے اس کا بالکل پرفیکٹ جواب دیا کہ ایک طرف یوں کہتا ہے کہ بھئی وہ جو معاملہ ہوا ہے، وہ جو مجھ سے بات ہوئی ہے، اور وہ بندہ جو مارا گیا ہے وہ اللہ کی طرف سے تھا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اور دوسری چیز تو یوں کہتا ہے کہ میرے اوپر احسان کیے تو تو نے بنی اسرائیلیوں کو تو قید کر کے رکھا ہے۔ پھر وہ آیا خدا پر اور خدا کے متعلق بھڑکانے کی کوشش کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دلیل سے جواب دیا۔ بات بس میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں عزیز بزرگوں، اگر ہمیں کسی سے اختلاف ہے، اختلاف کا ادب ہم اپنی زندگیوں میں پیدا کریں۔ ہم ادب سے محروم ہو گئے، بھونڈی اور غلط اور گالی گلوچ والی زبانیں ہم استعمال کرنے لگ گئے ہیں۔ اللہ ہماری امت پر، اس امت مسلمہ کے اوپر خاص طور پر رحم فرماوے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا قولا لہ قولا لینا۔ دوسری بات دیکھیے، یہ جمہوریت میں ہم رہ رہے ہیں، جمہوریت میں ہمارا جو ملک ہے وہ جمہوری ملک ہے۔ جمہوری ملک کا مطلب یہ ہے عوام سے چلتا ہے، لوگوں سے چلتا ہے، ایسا کہا جاتا ہے۔ لیکن اس ملک کے اندر سیاسی نظریاتی اختلاف ہر ایک سے ہوگا، کسی کی بات کسی کو پسند آئے گی، کسی کی بات کسی کو۔ ہم کوئی سعودی میں نہیں رہ رہے کہ دبئی میں نہیں رہ رہے ہیں کہ بادشاہ سلامت اچھا بھی کرتے ہیں تو بھی ٹھیک، برا بھی کرتے ہیں تو بھی ٹھیک، کہ بادشاہ سلامت بس بادشاہ ہی ہے۔ ہم جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں، لیکن اگر ہمیں کسی سے اختلاف ہے تو وہ اختلاف ادب کے دائرے میں ہوتا۔ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے فالوور ہیں، ہم کسی کے ماننے والے ہیں، ہمارا کسی کے ساتھ اعتقاد ہے، اب وہ جس بھی لیول پر، سیاسی لیول پر، نظریاتی لیول پر، دینی لیول پر، جس اعتبار سے ہم کسی کے، ہم ایسے اندھ بھکت ان کے بنتے چلے جاتے ہیں، اس کی ہر غلط بات کی بھی ہم صحیح تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سامنے والے سے ہمارے نظریات اگر میچ نہیں کھاتے ہیں، ہمیں اس سے اختلاف ہے، ہم اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، وہ چاہے کتنا ہی اچھا ہو، ہم اس کی ہر اچھی بات کی غلط تعویل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بڑی بری چیز ہے، یہ بڑی غلط چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات میں، اس لیے آپ دیکھیں نا کہ صحابہ کرام میں حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں اختلاف ہوا، صحابہ میں آپس میں بڑی محبت تھی، لیکن وہ اختلاف تھا، ان کا آپس میں تھا کچھ باتوں کے اوپر، لیکن کیسی محبت؟ ایک صحابی وہ حضرت امیر معاویہ کے یہاں پر بھی کبھی نظر آتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہاں پر بھی نظر آتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ امیر معاویہ کی طرف ہو یا حضرت علی کی طرف ہو؟ کہا میں حضرت علی کو حق پر جانتا ہوں، لیکن کھانا معاویہ کیا اچھا ہوتا ہے اس لیے میں وہاں جاتا ہوں۔ محبت دیکھیے، اختلاف کی حد تک ہوتا تھا، دشمنیاں
عداوتیں، نفرتیں ایک دوسروں کے درمیان. ورنہ آپ غور کیجئے نا کہ ہم نے جن کی بھکتی کے اندر آ کر جس کے تعلق سے ہم نے فیس بک کو سجا دیا، پورے سوشل میڈیا کو سجا دیا، اگر انہی دونوں نے اپنے نظریات کو ختم کر کے گلے مل لیے، اتفاق کر لیا، اور ایسا ہوتا ہی ہے اور ہونا ہی چاہیے، یہی مزاج شریعت ہے، تو پھر جن کے ساتھ ہم نے اختلاف کیا ہے، جن کے ساتھ ہم نے دشمنیاں لی ہے، جن کے ہم نے بھونڈا بولا ہے، اگر وہ عید کے دن ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، ہاتھ بڑھا لیا، ہم کس منہ سے ان کے سامنے جائیں گے پھر؟ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً حدیث یا کسی کا کوٹ ہے اور بڑی پیاری بات ہے، حدیث ہے، اور اس حدیث کو جامع کے اندر نقل کیا ہے. فرمایا کہ وَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنَمَّا عَسَىٰ أَن يَكُونَ بَغِيظَكَ يَوْمًا. دیکھیے کسی سے دوستی کرنی ہے اس کا بھی ادب بتایا، کسی سے دشمنی کرنی ہے تو وہ بھی بتایا ہے حدیث میں. بھائی مجھے اس سے دشمنی کرنی ہے، کتنی کروں؟ دوستی کرنی ہے تو کتنی کروں؟ دوستی کا ادب بتایا. وَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنَمَّا عَسَىٰ أَن يَكُونَ بَغِيظَكَ يَوْمًا. اگر تو کسی کو سے دوست بنا رہا ہے تو اس دوستی کو تھوڑی سی ہلکی رکھنا، یعنی اتنا جگری مت بن جانا، اتنی اپنی دلوں کے اندر کی باتیں مت بیان کر دینا، اتنے سارے کے سارے ویک پوائنٹ اور اپنے راز مت کھول دینا کہ کل اگر وہ تیرا دشمن بن جاوے تو تیری ساری کے ساری باتیں لوگوں کے درمیان میں پھیلاتا رہے. یہ دوستی کا ادب بتایا. ہو تعلقات ہو، محبت ہو، لیکن اگر وہ کل اٹھ کر دشمن بن گیا ہے تو وہ تمہارے سارے ویک پوائنٹ لوگوں میں اچھالتا پھرے گا. اور اگر کسی سے دشمنی کرنی ہے تو اس کا بھی ادب حدیث میں بتایا. وَبْغِضْ بَغِيظَكَ هَوْنَمَّا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا. اور اگر کسی سے دشمنی کرنی ہے تو اس دشمنی کو بھی تھوڑی ہلکی رکھا کر، ہو سکتا ہے کل اٹھ کے تجھ سے ملاقات ہو، تیرا وہ حبیب بن جاوے، تیرا وہ رفیق بن جاوے، تیرا وہ دوست ہو جاوے، تیرے اس سے تعلقات بہتر ہو جاوے، تو کل کی ساری باتیں تجھے یاد، میں نے تو اس کے متعلق یہ کہا تھا. یعنی وقت گزر جاتا ہے اور باتیں جو کہی ہے وہ کھڑی کے کھڑی رہ جاتی ہے. اس لیے ایک عربی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان سے اگر کسی کو تکلیف پہنچائے تو ہر وقت تازہ رہتا ہے. جیسے ہی آدمی سامنے آتا ہے فوراً اس نے میرے متعلق یہ کمنٹ پاس کیا تھا، اس نے میرے متعلق یہ بات کہی تھی. اس لیے عزیز بزرگوں، اختلاف ہو تو اس کے حدود شریعت نے ہمیں بتائے ہیں. میں اللہ کا احسان ہے ایسے کئی دوستوں کو اور ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو اختلاف کی حد تک ہی ایسے اچھے لوگ ہیں. امت اس سے خالی نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے کہ جو اختلاف کی حد تک، لیکن جب قومی اعتبار سے، ملکی اعتبار سے، ایک سماجی اعتبار سے جب سوچنے کی بات آتی ہے تو وہ قوم کے حق میں ہوتے ہیں. اس لیے عزیز بزرگوں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اختلاف کو اتنی ہوا نہ دیں. اور حضرت نے آگے جو بات فرمائی، تنقید دلیلوں سے ہوتی ہے نہ کہ بھونڈی زبانوں سے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا. نرم بات، تنقید، کسی کو کرٹیسائز کرنا ہے. دیکھیے آج کل جو تنقید ہے، کرٹیسائز چل رہی ہے اور ہم کسی پر تنقید کرتے ہیں، وہ تنقیدیں عام طور پر جو ہوتی ہے وہ دشمنیوں کو بڑھانے والی ہوتی ہے. وجہ دو چیزیں اس میں ہوتی ہے. ایک جہالت کا مطلب علم نہیں ہے. بھائی حقیقت، بھائی فارورڈڈ ایک میسج چلا ہے تو بھائی چلاؤ ان کو، اب آگے تک پہنچاؤ اس کو. ہمیں علم نہیں یہ بات ہے کہ نہیں ہے. اسی لیے تو قرآن مجید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آوے، اس کو پہلے جانچ لو، تحقیق کر لو یہ صحیح ہے یا غلط ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم نے اس پر ایکشن لے لیا اور اس کی وجہ سے تمہیں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑ جائے. پہلی بات، عام طور پر جو تنقیدیں ہوتی ہیں وہ جہالت، لا علم، پتہ ہی نہیں ہوتا ہے بھئی حقیقت ہے یا نہیں ہے. اور دوسری وجہ اس کے اندر بغض، نفرت، حسد، جلن بہت زیادہ بھری ہوئی ہوتی ہے کہ مجھے دیکھتے اچھا نہیں لگتا ہے فلاں شخص،
تو اس وجہ سے ہم تنقیدوں پر تنقیدوں پر اگر صحیح معنی میں تنقید کرنی ہے کسی کے اوپر، کرٹیسائز کرنا کریں. بھائی تنقید ایک ایسی چیز ہے، اسی کی وجہ سے انسان کی ترقی ہوتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ایک واقعہ موجود ہے، ایک یہودی عالم جو غلط بیانی کر رہا تھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں، تورات کے اندر یہ بات نہیں ہے، اس طریقے پر موجود ہے. حضور نے روکا، اس کو ٹوکا اور اس کی بات پر اس کو تنقید ہونی چاہیے، لیکن اس کے اندر تنقید میں 6 باتیں انسان میں ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات، آپ کو علم ہو جس بات کو میں کہہ رہا ہوں پوری مجھے معلومات ہے یا صرف ایسے ہی نقل کر رہا ہوں، پہلی بات. دوسری بات، سوچ آپ کی تعمیری ہو، مثبت ہو، میں اس کو اچھا کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو بہتر بنانا چاہتا ہوں، میرے دل میں کوئی حسرت، نفرت، دشمنی ذرہ برابر نہیں ہے. نمبر 2، تیسری بات، شعور اور سلیقہ ہو بات کو پیش کرنے کا. بعض مرتبہ بات اچھی ہوتی ہے، سلیقہ نہیں ہے تو بگڑ جاتا ہے معاملہ. جیسے میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا ہو رہا ہو اور انہی جھگڑوں کے اندر بعض مرتبہ خوشی میں کہتے ہیں کہ ابا آئے تھے، پپا آئے تھے، یعنی وہ اس سے یہ کہنا چاہتا ہے میرے جو سسر ہیں نا وہ آئے تھے. اب اسی کو بھڑکانا ہو، بات وہی کہنی ہے لیکن سلیقہ، تیرا باپ آیا تھا، بات وہی کہی جا رہی ہے لیکن شعور اور سلیقہ، ادب کے الفاظ اس سے انسان نکل چکا ہے، بات وہی ہے لیکن اس کی وجہ سے بھڑکانے والی بات ہوگی. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات اس میں یہ ہو، ادب اور احترام کے ساتھ ہو. تنقید اگر کسی ڈیزائن ادب اور احترام کے ساتھ ہو کہ سامنے والے کا دل بھی. حضرت کاتب صلاح الدین صاحب سیفی دامت برکاتہم نے ایک واقعے میں بڑی پیاری بات کہی ہے بیان کے اندر کہ بعض مرتبہ جیسے مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا آیا اور اس کی پینٹ ٹخنوں کے نیچے ہے. اب اسی کو ہمیں تنقید کرنی ہے، اس کو کہنا ہے اوپر لینا، تو اس کے 2 طریقے. سمجھ پڑتی نہیں ہے، پوری مسجد میں جھاڑو دیتا ہے، روڈ پہ جھاڑو دیتے ہوئے آیا، یہ تیری پینٹ نیچے جا رہی ہے، مسجد کو بھی تو گندا کر رہا ہے، صفوں کو بھی گندا کر رہا ہے. بات یہی کہی جا رہی ہے کہ پینٹ اونچی کر لو، ٹھیک، لیکن کہنے کا طریقہ غلط تھا. اب اسی کو، بیٹا ادھر آؤ، کیا نام ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ آپ تو نوجوان ہیں اور نوجوانی میں آپ نے نماز شروع کر دی، بہت بڑی بات. آپ کن کے بیٹے؟ اچھا ان سے تو ہماری یہ تعلقات. ہاں الحمدللہ، اللہ کا احسان. اس کے بعد اب جو اس کو بات کہنی ہے آپ نے دل میں جگہ کر لی ہے اس کے، بیٹا آپ نے مسجد میں اتنا وقت نکالا تو اس کو تھوڑا سا اپنے اوپر لے لیں گے. ہاں چاچا انشاءاللہ دیکھو اب میں اس کا خیال کروں گا. یہ تنقید ہوئی لیکن یہ تعمیری انداز میں ہوئی، اس سے ریزلٹ آپ کو ملے گا. پہلی تنقید کے نتیجے میں ریزلٹ نہیں ملے گا، دشمنیاں پیدا ہوگی. 4 باتیں. 5ویں، تحمل اور برداشت کے ساتھ آپ کریں. اور 6ٹھی بات یہ ہے اعتدال اور توازن تنقید کے اندر باقی رکھیں. اعتدال اور توازن کا مطلب یہ ہے کہ کسی پر کر رہے ہیں تو ہم بالکل درمیانی سطح پر رہ کر کریں، دشمنی بھی بہت زیادہ نہ بڑھ جاوے اور محبت بھی بہت زیادہ اس سے نہ بڑھ جائے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس امت کو صحیح معنی میں سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.